السلام علیکم فرینڈ، میں ہوں حیات اور یہ ہے لیٹسٹ کمپیوٹر ٹیکنالوجی یوٹیوب چینل۔ آج ہم انشاءاللہ کلاس 6 کی بک کمپیوٹر سائنس والی وہ سٹارٹ کر لیں گے، جو کہ کے پی والد کا تو میں نے ڈھونڈ لیا لیکن مجھے ملا نہیں ہے، اور یہ جو ہے یہ فیڈرل بورڈ کی ہے، تو انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کر لیں گے اس کو، پھر انشاءاللہ کے پی والا جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو سٹارٹ ہونے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو آنے والی نئی ویڈیو ہے وہ آپ کو پہنچ سکے۔ تو اس کی سٹارٹنگ ہم فرسٹ چیپٹر سے کریں گے، جو کہ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر، یعنی کمپیوٹر کی جو بیسک انفارمیشن ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو پہلے ہم کمپیوٹر کے سبجیکٹ پڑھتے ہیں، تو پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ کمپیوٹر جس کے ذریعے ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے۔ تو کمپیوٹر، when some says the word computer, you may think of a machine that look like، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ کمپیوٹر کا جو لفظ ہے وہ آپ کے سامنے کہیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کمپیوٹر تو ایک مشین ہے، جیسا کہ نیچے پکچر دیا ہوا ہے۔ تو کمپیوٹر کو ہم ڈیفینیشن سے سمجھ سکتے ہیں، کمپیوٹر از این الیکٹرانک مشین which process raw data input into meaningful information in output and also stored output for later use. It always perform according to the given instruction۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر ایک ہمارے پاس ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے یا مشین ہے جس کو ہم کچھ ٹاسک دیتے ہیں ایز اے ان پٹ ڈیٹا، اینڈ وہ کیا کرتا ہے، اس پہ پروسیسنگ کرتا ہے اور اس کو میننگ فل بنا کے ہمیں آؤٹ پٹ میں شو کرتا ہے۔ اب جو کہ بعد میں ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں، سٹور کر کے اس کو بعد میں اگر ہمیں ضرورت ہو تو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں بعد میں اکارڈنگ ٹو اے گیون انسٹرکشن، جو ہم اس کو انسٹرکشن یعنی جو ہم اس کو ٹاسک دیتے ہیں، صحیح ہے، ٹو پرفارم اکارڈنگ ٹو دا گیون انسٹرکشن۔ تو وہ کیا کرتا ہے، جو ٹاسک ہم دیتے ہیں اس پہ ایکشن پرفارم کرتا ہے۔ جو نیچے ایگزامپلس ہے، کچھ ٹیبلٹ ہے، پی ڈی اے ہے، اسمارٹ فون ہے، لیپ ٹاپ ہے، اور پرسنل کمپیوٹر یعنی پی سی، نوٹ بک یا لیپ ٹاپ وغیرہ، سپر کمپیوٹر، یہ کیا ہے، کمپیوٹر کے ٹائپس ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس، اچھا یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ورڈ آتا ہے را ڈیٹا، اور ایک ہمارے پاس یہاں پہ ہے انفارمیشن۔ تو یہ کیا چیز ہے، انفارمیشن اور ڈیٹا، اس میں ڈیفرنس ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ڈیٹے کو دیکھیں تو جو ڈیٹا ہے، ڈیٹا ہمارے پاس را فیکٹس اینڈ فگر ہوتا ہے۔ را فیکٹس اینڈ فگر کیا چیز ہے، را فیکٹس اینڈ فگر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہمیں کچھ علم نہ ہو، کچھ معلومات نہ ہو ہمیں کہ مطلب یہ کیا چیز ہے، تو اس کو ہم را فیکٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ڈیٹا جو ہم ان پٹ دیتے ہیں کمپیوٹر کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسٹرکشن ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، وہ ڈیٹا فارم میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ڈیٹا فارم کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو احمد کا نام بتا دے تو آپ تو سمجھ جائیں گے کہ احمد تو کسی لڑکے کا نام ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ
کوئی اسٹوڈنٹ ہے، مزدور ہے، جاب کرتا ہے، بزنس مین ہے یا ٹیچر ہے، لیکن اگر وہ آپ کو صحیح معلومات دے کہ احمد ہے، جو انٹروڈکشن ہوتی ہے ہمارے ہاں، تو احمد ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اس کلاس میں ہے، تو ابھی آپ کے پاس سارے انفارمیشن آئے، سارے معلومات جو ہے اس میں آ گئی. اب یہ کیا کہلائیں گے؟ انفارمیشن. تو جو ڈیٹا، جس ڈیٹا پہ ہم پروسیسنگ کر لیں، جو کمپیوٹر سی پی یو ہے وہ پروسیسنگ کر لے، تو وہ بعد میں کیا ہو جائے گی؟ میننگ فل بن کے کیا کہلاتی ہے؟ انفارمیشن. اب ڈیٹا کو آگے دیکھتے ہیں. کلیکشن آف فیکٹس اینڈ فیگرس. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فیگرس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو انہوں نے ایگزامپل دیا ہوا ہے یہ دیکھ لیں تھوڑا. یہ ہو گئی 195 جی فیصل ٹاؤن لاہور، یہ تو ایک ایڈریس ہے. یہ بھی دیکھ لیں عبدالحنان شاہین، یہ اسٹوڈنٹ، یہ ایک نیم ہے. یہ دیکھ لیں میتھس مارکس، اردو مارکس، انگلش مارکس، کمپیوٹر مارکس، اسلامیات اینڈ پاک اسٹڈی. تو یہ اگر ہم اس ایگزامپل کو دیکھ لیں تو اس کی ترتیب کچھ اچھی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ترتیب سے لکھنے کے لیے ہمیں اس پہ کچھ کام کریں گے نا. تو اس پہ جو پروسیسنگ کر کے ہم اس کو ترتیب سے لکھ لیں کہ جو نیم ہے اس کو ہم پہلے لکھ لیں، بعد ایڈریس بھی لکھ لیں، اس کے جو مارکس ہے یہ والی اس کو ہم ترتیب سے لکھیں کہ انگلش میں کتنے ہیں، میتھس میں کتنے ہیں، اردو میں کتنے ہیں، پاک اسٹڈی میں کتنے ہیں، اسلامیات میں کتنے ہیں. اس کے بعد ہم اس مارکس کو ٹوٹل کر لیں، ایڈ کر لیں، اس کے جو ٹوٹل اوبٹین مارکس ہے اس کو الگ لکھیں، ٹوٹل مارکس کو الگ لکھیں، اس سے پرسنٹیج نکال لیں، اس سے ایگریگیٹ نکال لیں. تو یہ کیا ہو جائے گی؟ پروسیس ہو کے یہ اب میننگ فل ہے. تو اس کو ہم ڈیٹا نہیں کہیں گے بلکہ اس کو ہم انفارمیشن کہیں گے. ٹھیک ہے، تو جس ڈیٹا پہ جس کا ہمیں پتہ نہیں ہو، اس کے بارے میں کچھ معلومات نہ ہو، تو اس کو ہم ڈیٹا کہیں گے. اس کے بعد جس ڈیٹا پہ ہم پروسیسنگ کر لیں، ٹھیک ہے، یا سی پی یو ہے وہ بھی پروسیسنگ کر کے آپ کو وہ جو ڈیٹا ہے وہ میننگ فل بناتا ہے، اور یہ اب کیا کہلائیں گے؟ انفارمیشن. نیکسٹ کیا ہے؟ ایڈوانٹیجز آف یوزنگ کمپیوٹر. ایڈوانٹیجز کیا ہو سکتے ہیں؟ ایڈوانٹیجز جو فائدے ہیں کمپیوٹر کے، تو ایڈوانٹیجز میں ہمارے پاس فرسٹ نمبر پہ آتے ہیں اسپیڈ. اس میں کچھ امپورٹنٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسپیڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے اگزامپل دیا ہوا ہے، کیلکولیشن دیا ہوا ہے، اگر یہ عام ہیومن بینگ کو ہم اس کو سالو کر لیں تو یہ ہم سے ٹائم مانگے گا. سالو تو کر سکتے ہیں لیکن ٹائم لگے گا اس پہ. اس کے ساتھ ساتھ یہ گارنٹی بھی نہیں دے سکتے کہ یہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے اس کا رزلٹ جو آپ نے جو کیلکولیٹ کر کے رزلٹ دیا ہوا ہے یہ 100% کریکٹ ہو. یہ شور بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس پہ کوئی شور نہیں ہو سکتا کہ مطلب اگر یہ ڈیٹا انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے تو یہ 100% کریکٹ ہو. ٹھیک ہے، اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. تو جو سپیڈ کا مطلب ہے اس کا یہ ہے کہ جو سپیڈ ہے وہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر یہ کیلکولیشن کر لے تو اس سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ ٹائم مانگے گا. اور کمپیوٹر کو اگر ہم یہ انسٹرکشن دے دیں تو یہ 1 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں ہمیں کیا دیں گے؟ اس کا رزلٹ دیں گے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو دیکھ لیں ایکوریسی کو، تو ایکوریسی کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹائم آپ نے ضائع کیا ہوا ہے اس کویسچن پہ، اس کیلکولیشن پہ، اور پھر بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ 100% کریکٹ ہوں گے. ہاں ہوگی بھی، لیکن شور تو نہیں ہے نا کہ یہ کیا ہوگا 100% ایک مطلب ایکوریٹ ہوگا، ایک کریکٹ ہوگا.
لیکن اگر ہم کمپیوٹر کو دیکھ لیں تو کمپیوٹر جو رزلٹ دے گا آپ کو وہ 100% کریکٹ ہوگا. کچھ کو ہم اسکپ کرتے ہیں. ایک ہے اسٹوریج. اسٹوریج کا مطلب یہ ہے کہ جو سسٹم ہے اس کے اندر اسٹوریج بھی ہوتی ہے. جو ٹاسک آپ دیتے ہیں اس کو جو ڈیٹا آپ نے دیا اس کو میننگ فل بنانے میں وہ کیا ہوگے آپ کو آؤٹ پٹ کے ذریعے سے دیں گے وہ ڈیٹا. اب جو میننگ فل ڈیٹا ہے انفارمیشن اس کو آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں تاکہ اگر بعد میں آپ کو اس کی ضرورت بھی ہو تو آپ اس کو دوبارہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے کمپوننٹس آف کمپیوٹر. کمپیوٹر کے کمپوننٹس کیا ہے؟ کمپیوٹر کے کمپوننٹس کے بارے ہم دیکھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کمپیوٹر ہیز ڈفرینٹ کمپوننٹ پرفارم ویرائٹی ٹاسک آف ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. دی مین کمپوننٹ وہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر جو ہے اس کو وہ ڈفرینٹ کمپوننٹس یوز کرتا ہے جو کہ کیا کرتے ہیں وہ ایکشن پرفارم کرتے ہیں. جو ٹاسک آپ نے دی ہو وہ اس کو کمپلیٹ کرتا ہے. اس کو کمپلیٹ کرنے میں اس کے ساتھ جو اٹیچ کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ جو دو اہم کمپوننٹس ہیں ایک ہارڈ ویئر ایک سافٹ ویئر. ٹھیک ہے. تو ہارڈ ویئر کمپوننٹ جو ہے وہ ہے ہارڈ ویئر ریفر to all physical parts of a computer that we can see and touch. This includes input and output device as well as system unit. دیکھ لیں کہ اگر ہمارے پاس جو ہارڈ ویئر ہے ہارڈ ویئر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریفر کرتی ہے آل فزیکل پارٹس جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور ٹچ بھی کر سکتے ہیں. لائک یہ اسپیکر ہے, یہ پرنٹر ہے, مانیٹر ہے, سی پی یو ہے اور کی بورڈ ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ ہارڈ ویئر کمپوننٹس ہے جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کے ذریعے سے کمپیوٹر ٹاسک پرفارم کرتا ہے. اس کے بعد جو سافٹ ویئر ہے سافٹ ویئر کین ناٹ پرفارم کمپیوٹر کین ناٹ پرفارم اے ٹاسک ود ہارڈ ویئر الون. جو کمپیوٹر ہے وہ ہارڈ ویئر کے ساتھ صرف ہارڈ ویئر کے ساتھ مطلب جس کے ساتھ سافٹ ویئر نہ ہو یعنی خالی جسٹ ہارڈ ویئر کے ساتھ وہ ایکشن پرفارم نہیں کر سکتا کیونکہ ہارڈ ویئر تو ویسے سافٹ ویئر کے بغیر کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے. اٹ نیڈ سافٹ ویئر ٹو یہ کیا ہے اس کو سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے. سیٹ آف سافٹ ویئر سیٹ آف انسٹرکشن گیون ٹو کمپیوٹر ٹو پرفارم اے اسپیسیفک ٹاسک. سافٹ ویئر از سیٹ آف انسٹرکشن. سافٹ ویئر جو ہے وہ سیٹ آف انسٹرکشن ہے جس کو ہم کیا کرتے ہیں ٹاسک دیتے ہیں انسٹرکشن دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ہارڈ ویئر ہے وہ خالی کمپیوٹر جو ہے وہ ہارڈ ویئر پہ کام نہیں کر سکتا اس کے ساتھ اس کو سافٹ ویئر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور سافٹ ویئر کیا ہے سیٹ آف انسٹرکشن ہے. لائک اگر ہم یہاں پہ مانیٹر کو پرنٹر کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. پرنٹر کو یہاں پہ تو پرنٹر ویسے اگر ہے تو وہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اگر ہم اس کے ساتھ اس کو سی پی یو کے ساتھ کنیکٹ کر لیں اور اس میں جو ہمارے پاس سافٹ ویئر ہے مانیٹر پرنٹر کے لیے وہ انسٹال کر لیں پھر انسٹال کرنے کے بعد ہم اس کو کنیکٹ کر لیں اس کے ساتھ سی پی یو کے ساتھ پھر جو انسٹرکشن ہوگی جو ٹاسک ہوگا وہ پرفارم کرے گا. کیسے؟ اس لیے کہ یہاں پہ ہم اگر کچھ لیٹرز پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم مانیٹر کو کمانڈ دیں گے. مانیٹر کو کمانڈ دینے کے لیے ہمارے پاس جو کمپیوٹر کے اندر سی پی یو کے اندر جو سافٹ ویئر انسٹال ہے مانیٹر والی پرنٹر والی اس کو اوپن کرتے ہیں
کنٹرول پی سے، اور اس کے اندر جو بھی ضروری چیزیں لائک نمبرز آف کافی، کلرز، سائز ایٹسیکٹرا جو بھی ہے وہ ہم سب کچھ دیکھ کر ہم اس کو کمانڈ دے سکتے ہیں. پھر جو سافٹ ویئر کے ذریعے ہم اس کو کمانڈ دیں گے وہ کیا کرے گا، پرنٹر کو یوز کر کے ہمیں وہ کمانڈ، اس کمانڈ کا دے گا، کیا دے گا، کام دے گا جو ہم نے اس کو دیا ہوا. تو سافٹ ویئر کی سمجھ آ گئی. اس کے بعد جو ہمارے پاس سافٹ ویئر کے ایگزامپل ہے کچھ، وہ ہے ونڈوز جو ہے، ایم ایس ورڈ ہے، مائکروسافٹ پینٹ ہے، اس طرح میڈیا پلیئر جو ہے وغیرہ، یہ سارے کیا ہے، سافٹ ویئر ہے. اور جو کی بورڈ، مانیٹر، ماؤس، پرنٹر، یہ سارے کیا ہے، ہارڈ ویئر ہے. اب ہم کچھ ڈیفرنس کے بارے میں بتائیں کہ ڈیٹا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے درمیان کیا ڈیفرنسز ہے. تو دیکھتے ہیں، فرسٹ جو ڈیفرنس ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، وہ ہے یہ ہارڈ ویئر ریفر آل فزیکل پارٹس آف اے کمپیوٹر دیٹ کین ناٹ بی ٹچ. جو ہارڈ ویئر جو ہے وہ ریفر کرتی ہے فزیکلی پارٹس کمپیوٹر کے، اور وہ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور ٹچ بھی کر سکتے ہیں، لیکن سافٹ ویئر کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہارڈ ویئر لائک ہیومن باڈی، لائک ہیومن، انسان کی باڈی کی طرح ہے، لیکن جو سافٹ ویئر ہے وہ انسانی سوچ سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہارڈ ویئر کے جو ایگزامپل ہے وہ مانیٹر، کی بورڈ، ماؤس، اسکینر، مدر بورڈ، اسپیکر ایٹسیکٹرا. اور جو کمپیوٹر سافٹ ویئر کے جو ایگزامپل ہے وہ ہے ونڈو ہے، وہ سافٹ ویئر کے ہیں، ایم ایس ورڈ ہے، ایم ایس پینٹ ہے، میڈیا پلیئر ہے، انٹرنیٹ ایکسپلورر، یہ سارے سافٹ ویئر ہے. اب نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے ان پٹ ڈیوائس. ان پٹ ڈیوائس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس کو ٹاسک دیتے ہیں. لائک اگر آپ کچھ ٹاسک دینا چاہتے ہیں 2+3، تو اس کے لیے آپ کو ایک ان پٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ ان پٹ 2+3 ہم کس کے ذریعے دیں گے، کی بورڈ کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا، کس کی ضرورت ہوتی ہے، کی بورڈ کی ضرورت ہوتی. تو کی بورڈ کیا ہے، ایک ان پٹ ڈیوائسز ہے. اب کی بورڈ کے اندر جو کیز ہے اس کے بارے میں ہم کچھ بات کر لیں. تو اس کے جو یہاں پہ ٹاپ پہ جو کیز ہے یہ کیا ہے، F1 F2 F3 up to so on F12. تو یہ کیا کہلاتے ہیں، فنکشنز کی. اس کے بعد یہ جو لائن نظر آ رہی ہے یہ نومیرک کیز ہے. ٹھیک ہے. اور نومیرک کیز ایک شیٹ یہاں پہ بھی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ بھی کیا ہے، نومیرکس ویلیو یہاں پہ انٹر درج ہے. اس کے بعد ہم دیکھ لیں تو یہاں پہ جو ویلیو ہے یہ والی کیز ہے، اس پہ جو نیمز ہے یہ الفابیٹس ہے، الفابیٹس A to Z. ٹھیک ہے. تو یہ کیز کیا کہلاتے ہیں، الفابیٹس کیز. اس کے بعد یہ ایک اسکیپ ہے. اگر ہم کوئی پروگرام ہے اس کو ان کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اسکیپ کا بٹن کلک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ اسپیس ہے، آلٹ ہے، LT، کنٹرول ہے، شفٹ ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہے. یہ ویسے جو کیز ہے جیسا کہ آلٹ ہے، کنٹرول ہے، اس کا کچھ اپنا ایکشن نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم کچھ اور کیز کو ایڈ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے وہ کیا کرتا ہے، ڈیفرنٹ ایکشن، ڈیفرنٹ ٹاسک پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، فنکشن کیز کا تو بتا لیا کہ F1 F2 F3
F12 تک جو کیز ہے وہ فنکشن کیز ہے الفا نومیرک کیز. الفا نومیرک کیز سے ہم پہلے الفا بیٹ کی کو ڈسکس کرتے ہیں. الفابیٹ کیز جو ہمارے پاس A سے Z تک جو یہاں پہ کیز ہے یہ کیا کہلاتے ہیں؟ الفابیٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو الفابیٹ کے بعد نومیرک کی پیڈ ہے. نومیرک کی پیڈ جو میں نے بتا دی یہاں پہ جو کی پیڈ ہے یہ والی یہ کیا کہلاتے ہیں؟ نومیرک کی پیڈ. ٹھیک ہے. یہاں پہ ان پہ کیا ہے؟ ایک نومیرک کی پیڈ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد الفا نومیرک. الفا نومیرک کا مطلب ہے کہ اس میں ہمارے پاس الفابیٹ یہ والی یہ جو الفابیٹ ہے یہ آ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو نومیرک ویلیو ہے وہ بھی ہوں گی اس میں یہ والی نومیرک ویلیوز یہ اور ساتھ ساتھ یہ سمبلز جو ہے وہ بھی موجود ہے اس میں. تو الفا نومیرک میں ہمارے پاس الفابیٹ ABC یعنی Z تک وہ شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ نومیرک ویلیو ہے 0 to 9. اس کے ساتھ ساتھ جو اور سمبلز ہے پلس مائنس سلیش اسٹیرک ڈالر سائن کاما سلیش اور ڈیش ایٹسیکٹرا یہ سارے کیا ہے؟ سمبلز ہے. تو یہ سارے کیز کیا ہے؟ الفا نومیرکس میں آتے ہیں. اس کے بعد جو نیچے کرسر کنٹرول یا نیویگیشن کیز جو نیویگیشن کیز ہے یہ والی کیز ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو جو ہے لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ٹاپک کیا ہے؟ نیکسٹ جو ان پٹ ڈیوائس ہے وہ ماؤس ہے. تو انشاءاللہ ان ساروں کو ہم بعد میں پڑھیں گے. جو ان پٹ ڈیوائسز ہے پھر سسٹم یونٹ ہے اس کے اندر جو یونٹس ہے وہ بھی پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ آؤٹ پٹ بھی ہے. اور بات یہ ہے کہ ہم اس بک کو سے پڑھتے ہیں تو جو پریکٹیکل کام سامنے آئیں گے انشاءاللہ وہ ہم پریکٹیکل کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر کچھ پرابلم ہو تو انشاءاللہ کمنٹ میں آپ دے کے ہم انشاءاللہ اس کو سالو کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.